اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آوازیں دے کر نہ بلاؤ جس طرح تم اپنے ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر بلاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات پہ منع فرمایا، کیونکہ کچھ صحابہ کو بھی یہ اس چیز کا علم نہ تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جھجک کے اس طرح سے بلا لیا کرتے تھے، اور جب دل کرتا تھا ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کی وجہ سے اور ایک جھجک کی وجہ سے ان کو یہ کہہ نہیں پاتے تھے کہ اب وہ انہیں آرام کرنا ہے یا جو بھی معاملات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیات کو نازل فرما کر ان کو منع کر دیا کہ ان کو اس معاملے میں تنگ نہ کیا جائے۔ اس طرح کے بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو، یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا، اور جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کی 77 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، یعنی کہ فرق کرنے والی، حق اور سچ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی فرقان اس لیے کہا اللہ نے کہ فرقان اتارا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اور پھر پوری طرح اندازہ کیا۔ ہر چیز کو اللہ نے پوری مکمل اندازے کے طور پر بنایا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ چونکہ فرقان ہے تو ہم اس کے اندر باطل اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کی آیات کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان آیات کے اندر کس طرح سے فرقان کو واضح کیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ ظلم و سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا گیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، وہ بھی اس کے ساتھ آ کے اس کی مدد کرتا۔ انسان ہی اس کے ساتھ اس کے دوست ہیں، انسان ہی اس کے ساتھ شریک ہیں جو ہمیں اس دین کے بارے میں بتاتے ہیں، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں وہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو، اس پر تو صرف ایک جادو ہوا ہے اور تم سارے اس کی پیروی کرنے لگے ہو۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے ہیں، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ اچھا، یہاں پر یہ خاص بات کیوں کہی؟ کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر نہریں تھوڑی مشکل ہیں، نہریں وہاں پر ہیں نہیں، وہاں پر پانی کا بہت مسائل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ آپ کو باغات ہی ایسے دے دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، آپ کو پانی کا کوئی مسئلہ ہی درپیش نہ ہو۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بے پھرنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے۔
یعنی جو جہنم کی آگ ہے وہ دور سے ہی بپھرنے لگے گی، جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور ان کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہ میگنیٹ ہوتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح سے وہ آگ کھینچے گی اپنی طرف۔ اگر ہمیں یہ چیز مشکل لگتی ہے، اگر یہ سمجھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو آپ صرف اس چیز کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اس فورس آف گریوٹی کی وجہ سے ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ جہاں مرضی اوپر سے گرائیں، کیا وہ زمین کی طرف نہیں آئے گی؟ جہاں سے مرضی اس کو آپ رکھیں، کیا وہ زمین کی طرف نہیں آئے گی؟ ہر چیز زمین کی طرف آ کے کھینچی ہوئی چلی آتی ہے، صرف اس فورس آف گریوٹی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے اندر بھی یہ فورس رکھی ہے، فورس آف اٹریکشن ہے، کہ وہ اس ہر مجرم کو، ہر گناہ گار کو دیکھتے ساتھ ہی بپھرنے لگے گی، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، غصے میں آ جائے گی، اور گدھے کسی آوازیں نکالنے لگے گی، اور پھر اس کو اپنی طرف کھینچے گی۔ یہاں سے ہمیں سمجھنے کو ایک یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو حدیث سے ملتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو تابوت پڑھ لیا کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر ہانکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کی آواز بھی ہمیں بیان کر دی کہ جہنم کی آواز کیسی ہوگی۔ میرے رب نے کوئی ایک بھی چیز پردے میں نہیں رکھی کہ ہمیں وہ ظاہر نہ کی گئی ہو اور ہمیں نہ معلوم ہو، تو ہم غفلت میں یا ہم بے وقوفی میں یا لا علمی میں ہم وہ کام کرتے رہیں۔ میرے رب نے تو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے، تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آج تمہارے لیے ایک ہلاکت کافی نہیں ہے، تم بہت سی ہلاکتوں کو پکارو کہ شاید تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ آپ کہہ دیں، کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ کہیں گے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ بہت عطا کر دیتا ہے تو انسان تب بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب نہیں دیتا تب انسان اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ دے دیتا ہے تب انسان بھول جاتا ہے۔ سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا ہے، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔